معیشت کا استحکام، وزیراعظم نے خود سنبھال لیا کام، اعلان کیا ہر شعبے سے متعلق جائزہ اجلاس میرے دفتر میں ہوگا، اجلاس میں گپ شپ نہیں صرف اہم فیصلے ہوں گے، حکومت میں جہاں جس کی غلطی ہوگی اسے جواب دہ بنایا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ممتاز صنعتکاروں سے خطاب، کہا آپ کی کاوشوں کی بدولت ملک کی معیشت کا پہیہ چلا، پہلے اپنے لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں پھر باہر سے لوگ آتے ہیں۔ وزیراعظم نے مارچ میں صنعتوں کے لیے بجلی کا معاملہ حل کرنے کی خوشخبری بھی دے دی۔ کاروباری برادری کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار، کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے پر خراج تحسین۔ وزیراعظم سے چین کے سفیر کی ملاقات، وزیراعظم کا دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار، پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کا عزم، صدر شی جن پنگ کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی۔ وفاقی کابینہ میں مزید 2 درجن وزیروں کی انٹری، نئے وفاقی اور مملکتی وزیروں کو قلمدان مل گئے، 12 وفاقی، 9 مملکتی وزیروں اور 3 مشیران کو قلمدان سونپے گئے۔ سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کو مشیر برائے امور داخلہ بنایا گیا، مصطفیٰ کمال کو وزارت قومی صحت کا قلمدان سونپا گیا، حنیف عباسی ریلوے، طارق فضل چودھری پارلیمانی امور، خالد مکسی کو سائنس اور ٹیکنالوجی، علی پرویز ملک کو پیٹرولیم، اورنگزیب کچھی کو قومی ورثے کا قلمدان دیا گیا، معین بٹو کو آبی وسائل، جنید انور کو میری ٹائم، سردار یوسف کو مذہبی امور، رضا حیات کو دفاعی پیداوار کا قلمدان دیا گیا۔ President announced the arrest of an ISIS-K operative and planner responsible for the deaths, as I mentioned earlier today, of the 13 brave American service members. We extend our gratitude to the government of Pakistan. We do, for their partnership in bringing Mohammed Sharifullah to justice. U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism remains vitally important. امریکہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے کردار کا معترف، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پہلی پریس کانفرنس، شریف اللہ کی گرفتاری پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا، کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ مفادات ہیں، شریف اللہ 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے، انصاف کا سامنا کرانے امریکہ لایا گیا ہے، صدر ٹرمپ کی پہلے امریکہ کی پالیسی کو جاری رکھیں گے، امریکی صحافی اور دفاعی تجزیہ کار نے کہا شریف اللہ کی گرفتاری سے امریکہ کا پاکستان پر اعتماد بڑھا، ٹرمپ کی تقریر پر کانگریس میں زبردست تالیاں اس اعتماد کا ثبوت تھیں، پاکستان کی مدد کے بغیر امریکہ دہشت گرد کو پکڑنے سے قاصر تھا۔ انسداد دہشت گردی کے لیے ہمیشہ امریکہ سے تعاون کے لیے تیار ہیں، انتہائی مطلوب دہشت گرد کی گرفتاری حکومت اور اداروں کے لیے باعث فخر ہے۔ رانا ثناءاللہ کی امریکی سفارت خانے کے پولیٹیکل کونسلر سے ملاقات میں گفتگو، وزیراعظم کے مشیر نے کہا امریکہ تاریخی طور پر پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے۔ پروگرام اعتراض میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں تو ہوں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے رکھتے ہیں تو ان کے خلاف فرض سرائی بند کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے کہ سیاسی معاملات سیاسی لوگ حل کریں گے۔ افغانستان سے دراندازی میں غیر ملکی اسلحے کا استعمال، مزید ثبوت سامنے آ گئے، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ خارج کے دہشت گردوں کو افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا اسلحہ دستیاب ہے، بنو کنٹونمنٹ حملے میں ہلاک 16 خارج سے برآمد اسلحے میں 40 mm ووگ 25 پروجیکٹڈ گرینیڈ اور M4 کاربائن اور دیگر اسلحہ شامل ہیں۔ ویزا ہے تو پاکستان آؤ ورنہ اپنے ملک جاؤ، غیر قانونی مقیم افراد افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر 31 مارچ تک پاکستان چھوڑ دیں، 1 اپریل سے پاکستان بدر کیا جائے گا، وزارت داخلہ کی ڈیڈ لائن، واپسی کے عمل کے دوران غیر ملکیوں سے بہتر سلوک کیا جائے گا، خوراک صحت کی دیکھ بھال کے انتظامات کے لیے پاکستان افغان مہاجرین کے لیے مہربان میزبان رہا، ذمہ دار ریاست کے طور پر وعدے اور ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ بھارتی فضائیہ بدحالی کا شکار، ایک ہی دن میں 2 طیارے گر کر تباہ، بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فضائیہ کا A-32 ٹرانسپورٹ طیارہ بگڈوگرا میں گر کر تباہ ہوا،
اس سے قبل جو 11 طیارہ ہریانہ میں گر کر تباہ ہوا. گزشتہ ماہ بھارت کا معراج طیارہ مدھیہ پردیش میں گر کر تباہ ہوا تھا. نومبر 2024 میں بھی MiG 29 طیارہ آگرہ کے قریب گر کر تباہ ہوا. امریکی صدر کا ایرانی سپریم لیڈر کو خط. جوہری معاہدے پر مذاکرات کی پیشکش کر دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امید ہے ایران بات چیت پر رضامند ہو جائے گا. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا جوہری معاہدے پر بات چیت ایران کے لیے بہتر ہے. ایران سے نمٹنے کے 2 طریقے ہیں، عسکری طاقت یا پھر معاہدہ. ایرانی عوام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. ایران سے کہوں گا معاہدہ کرنے والے آپشن کو ترجیح دیں. امریکی صدر نے کہا آئندہ 1.5 ماہ کے اندر سعودی عرب کا دورہ کروں گا. خطے میں امن کے لیے سعودی ولی عہد کے ساتھ مل کر کام کریں گے. یوکرین اور امریکہ آئندہ ہفتے سعودی عرب میں روس یوکرین جنگ پر مذاکرات کریں گے. ٹرمپ کا کہنا ہے یوکرین جنگ پر کہا کیف اور ماسکو کے پاس امن معاہدے کے علاوہ چارہ نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو کے قیام کے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیے. آرڈر کے تحت امریکی حکومت بٹ کوائن کا اسٹریٹجک ریزرو قائم کرے گی. امریکہ کے پاس 2 لاکھ بٹ کوائن ہے جن کی مالیت $17.5 ارب ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے چند روز پہلے 5 کرپٹو کرنسی کے ناموں کا اعلان کیا ہے جنہیں وہ ایک نئے اسٹریٹجک ریزرو کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. امریکی ڈیجیٹل ریزرو کا مقصد امریکہ کو کرپٹو کرنسی کا عالمی دارالحکومت بنانا ہے. سوشل میڈیا پر ملک مخالف منفی پروپیگنڈا. پی ٹی آئی رہنماؤں کی JIT میں پیشی. بیرسٹر گوہر، رؤف حسن اور شاہ فرمان JIT کے سامنے پیش ہوئے. پی ٹی آئی رہنماؤں سے 5 گھنٹے تک تفتیش. بیرسٹر گوہر نے 1.5 گھنٹے تک جوابات دیے. ذرائع کا کہنا ہے شاہ فرمان نے JIT کے سامنے نامناسب رویہ اختیار کیا. JIT نے شاہ فرمان سے کچھ اضافی اور سخت سوالات بھی کیے. عالیہ حمزہ کنول شوزب کی جانب سے وکلا پیش ہوئے. پروپیگنڈے میں ملوث 15 پی ٹی آئی رہنما اور سوشل میڈیا ٹیم کے 10 افراد 11 مارچ کو دوبارہ طلب. اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، فردوس شمیم نقوی، خالد خورشید، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، تیمور سلیم کو نوٹس. اون عباس، عالیہ حمزہ، محمد شہباز، وقاص اکرم، کنول شوزب کی بھی طلبی. شاہ فرمان، آصف رشید، زلفی بخاری اور دیگر کو بھی طلبی کا نوٹس جاری. چیئرمین سینٹ نے اعجاز چودھری اور اون عباس وپی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے. سیکرٹری داخلہ، چیف سیکرٹری اور IG پنجاب کو مراسلہ ارسال. اعجاز چودھری اور اون عباس کی کل اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے امریکہ کی ناظم الامور کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات، خطے میں امن سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوئی. بلاول بھٹو اور نٹالی کا پاک امریکہ تجارتی اور معاشی تعلقات میں اضافے پر اتفاق. چیئرمین پیپلز پارٹی سے برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کی بھی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات، تجارتی اور سماجی رابطوں پر تبادلہ خیال ہوا. IMF کا گردشی قرض میں کمی کا مطالبہ. پاکستان نے بینکوں سے 1250 ارب قرض لے کر IPPs کا گردشی قرض ادا کرنے کا منصوبہ پیش کر دیا. صارفین پر $2.80 فی یونٹ سرچارج عائد کر کے بینکوں کا قرض اتارا جائے گا. پاکستان اور IMF کے مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل. 20 سے پالیسی مذاکرات کا آغاز ہوگا. سیکرٹری خزانہ خیبر پختونخوا کی IMF وفد سے ملاقات. صوبے کی معاشی کارکردگی پر بریفنگ دی. زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی قانون سازی کا بھی بتایا. زرعی آمدن پر کارپوریٹ سیکٹر کے مساوی انکم ٹیکس نافذ کیا گیا. جیکب آباد میں ڈاکو نے اسکول وین گھیر لیا. اساتذہ کو اغوا کرنے کی کوشش. واقعے کی ویڈیو سامنے آ گئی. مسلح ڈاکو وین کے گیٹ چکر لگا کر خواتین دعائیں مانگتی نہیں. علاقے کے لوگوں نے مزاحمت کرتے ہوئے ٹیچروں کی اغوا کی کوشش ناکام بنا دی. بدنام ڈاکو مچھو گینگ کے سرغنہ حمید عرف مچھو منگلائنی اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج. کراچی کے علاقے ناظم آباد انڈر پاس سے لائٹ چوری. 15 ٹنل لائٹیں کچھ روز قبل ہی لگائی گئی تھیں. KMC حکام کا پولیس کو کارروائی کے لیے خط. ٹنل لائٹیں 25 فٹ کی بلندی پر لگائی گئی تھیں. منظم طریقے سے واردات کا شبہ ہے. کارروائی کی جائے. ناظم آباد پولیس نے مقدمہ درج کر دیا.
کراچی میں موبائل چھیننے والا چھلاوا بن گیا. پولیس اور لوگوں سے بچنے کے لیے ملزم پہلے پل کی چھت پر چڑھ گیا. وہاں سے راہ فرار نہ ملی تو ملزم تاروں پر جھول گیا. نیچے عوام کی بڑی تعداد جمع ہو گئی. پولیس بھی پہنچ گئی. تاروں سے پولیس کی چادر میں آ کر گرا. ملزم نے سخی حسن پر فوڈ ڈیلیوری رائڈر سے موبائل چھینا. رائڈر نے ٹکر مار کر گرایا تو بھاگنے کی کوشش کی. ڈکیت کی عمر 17 سال ہے. پولیس تحویل میں بے روزگاری کو ڈکیتی کا بہانہ بنا لیا. کہا شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری نہیں دیتا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے غصے کا نشانہ بننے والے ایم ایس میو اسپتال پہلے ہی استعفیٰ دے چکے تھے. ڈاکٹر فیصل نے کئی بار پنجاب حکومت سے فنڈ مانگے تھے. فنڈز نہ ملنے پر ڈاکٹر فیصل نے استعفیٰ دیا. مریم نواز نے اسپتال میں سہولتیں نہ ملنے پر ڈاکٹر فیصل کو جھاڑ پھرائی, گرفتاری کی دھمکی دی اور عہدے سے ہٹا دیا تھا. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر اب میو اسپتال کو ادویات کے لیے 34 کروڑ جاری کر دیے گئے. میو اسپتال میں مریم نواز کا رویہ افسوسناک رہا. دنیا بدل گئی, شریف خاندان کے رویے نہیں بدلے. حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں صحافیوں کے افطار ڈنر سے خطاب. کہا 26ویں یعنی ترمیم منظور کرانے میں مولانا فضل الرحمان سہولت کار بنی. اپوزیشن اتحاد بھی ابھی تک اپنی سمت کا تعین نہیں کر سکا. پی ٹی آئی پنجاب اور سندھ میں ایشوز پر احتجاج نہیں کر سکی. اتحادیوں کی سیاست سے پاکستان کو فائدے کے بجائے نقصان ہوا. رمضان کا مہینہ ہے, بانی پی ٹی آئی کے لیے دعا گو. اللہ پاک انہیں جیل سے رہائی دے, ساتھ عقل بھی دے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا سابق وزیر اعظم پر طنزی آوار. کہا جب وہ باہر نکلیں تو ملک کے خلاف سازشیں بند کر دیں, مخالفین کو جیل کی تڑیاں لگانا چھوڑ دیں. اللہ انہیں عقل دے کہ کوئی ان کے خلاف بات کرے تو اگلے دن اسے نیب اٹھا کر نہ لے جائے. یہ شہر کراچی روشنیوں کا شہر کہتے تھے. اس شہر کی روشنیاں مدھم کر دی گئی. یہ جو روشنیوں کا آغاز ہم نے اس گورنر ہاؤس سے کیا ہے, یہ روشنیاں پورے شہر کراچی تک انشاءاللہ پھیل جائیں گی. کراچی کی روشنیاں ماند پڑ گئی تھیں, گورنر ہاؤس نے بحال کر دی. گورنر سندھ کامران ٹچوری کا اتحاد رمضان کے شرکا سے خطاب. کہا میری ٹیم محنت کر رہی ہے, روشنی کے شہر میں روزگار کے بھی وسیع مواقع بڑھیں گے. T20 اسکواڈ سے ڈراپ ہونے والے بابر اعظم, محمد رضوان اور نسیم شاہ عمرہ ادا کرنے چلے گئے. تینوں کھلاڑی ون ڈے اسکواڈ کا حصہ ہیں. عمرہ ادائیگی کے بعد وطن واپس آ کر اسکواڈ کے ساتھ نیوزی لینڈ جائیں گے. ہم نے سوچا یہی ہے کہ ہم نے ان کو ہرانا ہے, چاہے نیوزی لینڈ کی اے ٹیم آئے, بی ٹیم آئے, سی ٹیم آئے, آئی ڈونٹ کیئر. رضوان بھائی, بابر بھائی, تو وہ سلیکٹرز کا کام ہے. جنہوں نے جو اسکواڈ سلیکٹ کیا وہ انہیں کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے. میری کوشش ہوگی انشاءاللہ پرفارم کروں, چاہے کوئی بھی پوزیشن ہو. جارحانہ انداز میں کھیلیں, مینجمنٹ کی طرف سے یہی پیغام ہے. بابر اور رضوان کو ڈراپ کرنے کا فیصلہ سلیکشن کمیٹی کا ہے. قومی وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. کہا ڈومیسٹک میں اپنی خامیوں پر کام کیا ہے, کوشش ہوگی اپنے ہی انداز میں ذمہ داری کے ساتھ کھیلیں. نیوزی لینڈ کے خلاف T20 اسکواڈ کا تربیتی کیمپ شروع ہو گیا. کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں بیٹنگ, بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی. چیمپئنز ٹرافی کا چیمپئن کون, فیصلہ اتوار کو ہوگا. میگا ایونٹ کی 2 ٹاپ ٹیمیں بھارت اور نیوزی لینڈ حتمی مارکا لڑیں گی. ٹورنامنٹ میں بھارتی سورما ناقابل شکست, جو سامنے آیا اسے ہرایا. سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے خلاف پچھلا حساب چکایا. بلیک کیپس بھی خطرناک ٹیم, بھارت کے علاوہ تمام حریفوں کو ڈھیر کیا. سیمی فائنل میں مضبوط جنوبی افریقہ کو آؤٹ کلاس کیا. ٹائٹل کی جنگ اتوار کو دوپہر 2 بجے دبئی اسٹیڈیم میں چھڑے گی. کے ورلڈ کپ کی یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ اگر پاکستان فائنل میں پہنچے گا تو وہ باہر ہوگا. یہ ہو چکا ہے, لیکن پاکستان کی ٹیم میں کیا اتنا دم ہے؟ نہیں ہے. 1 سال پہلے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, اور اگر پاکستان پہنچ بھی جاتا ہے نا, تو محسن نقوی اگر چیئرمین رہے تو کبھی بھی انڈیا میں نہیں ہوگا فائنل. قومی ٹیم کو دوبارہ بنانے کے لیے کھلاڑی تیار کرنے پڑیں گے. پاکستان کی ٹیم میں اتنا دم نہیں کہ T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچے. باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. کہا پاکستان فائنل میں پہنچا اور محسن نقوی چیئرمین رہے تو فائنل بھارت میں نہیں ہوگا.
کامران اکمل بولے جس کو پاکستان کا درد ہے وہی ٹیلنٹ سامنے لا سکتا ہے. کھلاڑیوں کی تیاری کے ساتھ سلیکشن پر توجہ دینی ہوگی. ہم نے ٹیم ایسی بنائی ہے, خود اپنے کرکٹ نیچے لائے ہیں, اب تو افغانستان سے بھی جیتنے کے لیے زور لگانا پڑے گا. اداکار سعود بنے مہمان. کھیلا معصومانہ کھیل. مصطفیٰ چودھری اور عادلی نے دلچسپ جملوں سے سب کو خوب ہنسایا. اور فیفا ورلڈ کپ 2026 کی ٹرافی کی وائٹ ہاؤس میں رونمائی. صدر ٹرمپ نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیفا کے صدر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو. کہا فیفا ورلڈ کپ کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں. صدر فیفا کا کہنا تھا فٹ بال ورلڈ کپ اولمپک سے بڑا ایونٹ ہے.